انہیں یہ بتانے کا شوق ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. $500 ملین دے کے نواز شریف گئے ہیں اور وقت ثابت کرے گا. حکومت چھپا رہی ہے, حکومت ظاہر کرنا نہیں چاہتی, اور بھی وعدہ انہوں نے کیا تھا, اب وہ بھاگ گئے ہیں. اچھا, یہ کچھ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں. میں اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہوں. شریف خاندان چاہے تو عدالت میں چلا جائے, ٹھیک ہے, پھر عدالتوں کو اسٹیٹ بینک کو طلب کرنا پڑے گا, وزارت خزانہ کو طلب کرنا پڑے گا. اگر میری بات غلط ہوگی, مجھ پہ وہی نہیں اترتی ہے, میں سورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. یہ نہیں ہے میں کہتا کہ کبھی کوئی غلطی مجھ سے ہو نہیں سکتی, لیکن عدالت بتا دے گی, عدالت کو بتانا پڑے گا نا اسٹیٹ بینک کو کہ پیسے کہاں سے آئے. آپ ہارون صاحب کسی ایسے شخص کے مدعا جن کی عادت ہے تردید کرنا, پھر بھی آپ ان کے مدعا ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی خوبیاں بھی ہیں نا, محنتی آدمی ہے اور کرپٹ نہیں ہے, صاف ستھرا ہے, تو جو کسی کی خوبیاں وہ بھی تو ماننی چاہیے نا. اگر آپ کسی پہ ویسے معاملہ انہوں نے یہ کیا, اتنی یعنی بے نیازی کا مظاہرہ کیا کہ مجھے حفیظ کا شعر یاد آتا رہا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. لیکن میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں دوستوں کی مذمت کروں, اور وہ کر سکتے ہیں. وہ ایک مشہور اینکر نے ایک بار کہا تھا کہ میں تعلقات توڑنے میں 30 سیکنڈ لیتا ہوں, تو ہم تو 30 ہفتے میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ٹوٹے تو اچھا. ہر شخص کی اپنی عادت ہے. اب آپ اینکر بار بار کہہ کے مجھے ٹونٹ نہ کرتے رہا کریں ہارون صاحب. آپ نہیں, اینکر اچھے بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, کم اچھے بھی ہیں, تو یہ کہہ دیں نا سروت اچھی اینکر ہے, یہ کہہ دیں سروت اچھی اینکر ہے, یہ بھی کہیں نا آپ. اچھا جی, ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, جتنے سروت بہت اچھی اینکر ہے جی, الحمدللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, بڑی اہم پریس کانفرنس کی, شبلی فراز صاحب نے بھی, شہزاد اکبر صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. کہا گیا جتنے بھی کک بیکس ملے ہیں شہباز شریف کو, ان کی ٹریل موجود ہے. چلیں کوئی تو ایسا معاملہ ہے جس کی ٹریل ان کے پاس موجود ہے, اب جواب بھی مانگ رہے ہیں اور پھر دھمکا بھی رہے ہیں کہ ریفرنس ظاہر ہونے والا ہے, جواب بھی دے دیں. دیکھیے گزارش یہ ہے, کرپشن تو ہوئی ہے, الزام درست ہے یا نہیں؟ جس دن بالکل درست ہے, 100% درست ہے. وہ تو ٹی ٹیز کے نمبر بتا رہے ہیں, نام بتا رہے ہیں, راشد کرامت, ملک مقصود, مسرور انور, شعیب قمر, وہ ان 2 سلیمان کے دوستوں کے نام بتا رہے ہیں, جس کو ایک پولیٹیکل افیئرز کا انچارج تھا, ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا, اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کے انچارج کی تنخواہ 30,000 روپے تھی. یہ بڑی المناک بات ہے. اور پیسے ٹرانسفر ہوئے کچھ 17.5 ارب روپے, اور ایک دوسری کمپنی تھی گڈ نیچر کمپنی, کیا نام کیا اچھے رکھے ہیں, نثار کمپنی, ان کے ذریعے بھی. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے, اس آدمی کے ذریعے ہوئے, اس اکاؤنٹ نمبر سے ہوئے, یہ آدمی اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے, مشتاق چینی کے ذریعے ہوئے, فلاں کے ذریعے. وہ کہہ رہے ہیں جواب میں, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. حکومت جو ہے وہ گرفتاریوں کی تیاری کر رہی ہے ویسے, یعنی شہباز شریف بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اگر بس چلا, مریم بھی ہو سکتی ہیں, اور خواجہ آصف بھی ہو سکتے ہیں. مریم صاحبہ تو چھپ کر روزہ رکھ کے بیٹھی ہیں, وہ بیچاری کیوں گرفتار ہوں گی؟ یہ سیاست کا کھیل نرالے ہوتے ہیں, اس کھیل کے پیچھے ایک اور کھیل ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک اور کھیل ہوتا ہے, فرضی سے بھی پوشیدہ ہے اس کا ارادہ. کیا اقبال کا مصرع ہے, جو مہرے ہیں انہیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. دیکھیے بلاول لیڈر نہیں ہے, بلاول مہرہ ہے زرداری کا, جب تک زرداری زندہ ہے. ایک لیڈر کی حیثیت سے تو پیش کر رہے ہیں وہ سے, اور کرتے رہے نا, پیش کر دے. اگر کوئی مجھے شاعر کی حیثیت سے پیش کر دے میں شاعر ہو جاؤں گا. لیڈری وراثت میں نہیں ملتی, اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے. محترمہ میں تھی خصوصیات, شی واز ویری بولڈ, اور وہ سمجھ بھی تھی, اور اس کے زمانے میں قرضے بھی کام لیا گیا نسبتاً زرداری صاحب اور نواز شریف. ایسی باتیں نہ کیا کریں, مجھے بجلی نظر آ جاتی کہ بجلی کے ساتھ کیا بجلی میں تو اس کے بڑے تکلیف دے ہیں, بجلی میں تو گڑبڑ کی. اچھا ٹھیک, تو گزارش یہ ہے کہ گرفتاریوں کا تو ہے. دیکھیں عمران خان کچھ سیاست سیکھ گیا, یہ ماننا پڑے گا, ہم اسے لائٹلی لیتے رہے. اب تو اس نے دھکیل دیا ہے شہباز شریف کو. اب جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب چپ ہیں, اجلاس میں نہیں گیا. ویسے تو اس پہ بڑی تقریر کی آج ہمارے وزیر اطلاعات نے کہ وہ میٹنگ میں نہیں گئے. تو بھائی آپ کے وزیر اعظم گئے؟ آپ کے وزیر اعظم تو اپنی بات کر کے اٹھ کے بھی چلے گئے تھے. یہ تو میٹنگ کی بات تو آپ کی ہے پہلے سے اجلاس میں. اچھا, تو شہباز شریف صاحب نے ویسے اجلاس بلایا تھا, ان کی زیادہ ذمہ داری تھی. اس سے صاف لگتا ہے گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. کرونا سے نہیں, اور چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں. کرونا کیا, اچھا ماسک پہنا ہو
انہیں پتہ ہے کہ کرونا کا کیا خطرہ ہے. کرونا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر محتاط ہوں, جو محتاط ہوں اسے کرونا کا کیا خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ اور ایک دیکھو نا, وہ 10 بھینسیں نہیں ہیں, بھینس سے زیادہ ہے. ہاں جی, وہ بعض اوقات ریڈیکول کرنے کے لیے بگیا تھا پورا فارم ہاؤس ہے. عطا اللہ تارڑ نے ایک بات تو اس لیے تو انہوں نے کہا نا, لیکن عطا اللہ تارڑ بھی اور نون لیگ کے سب لوگ یہ نہیں کہتے کہ ٹی ٹی نہیں ہوئی, پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے. حمزہ کا جو ہے ایسٹس 8000 گنا 8000 گنا بڑھ گئے. 70% تو شہباز شریف کے بھی بڑھ گئے. اچھا, اب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیٹے تو بالغ ہیں, وہ اپنے ذمہ دار ہیں. یہ کیا دلیل ہے؟ وہ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے, قانون ہے, ٹھیک ہے نا. اور بیویاں جو ان سے پوچھیں, بھئی بیویوں کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ خواتین خانہ ہے, گھر میں بیٹھی کاروبار تو نہیں کر تو رہی. پھر شوہر سے ذمہ داری ہے پوچھنے کی. قابل احترام خواتین گھروں میں تشریف فرما ہے, بالکل. کہیں وہ نہ فیکٹری چلا رہی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اور کاروبار ہے, پیسے کہاں سے آ گئے؟ وہ سے کہنے لگیں فوزیہ قصوری سے, تیمینہ صاحبہ, کہ کیوں ادھر ادھر ماری پھر رہی ہو, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گی چند ہفتوں میں. اچھا جی, وہ قصہ اتنا ہی تھا جو میسیج ان کو ملا تھا نا, اب یہ بھی پتہ چل گیا کس کے ذریعے ملا تھا, کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, ہم آپ سے مطمئن ہیں, ہم آپ سے خوش ہیں. انہوں نے فوراً کاغذ نکالا اور کابینہ کی فہرست بنانی شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو گزارے یہ الزامات تو ہیں درست بادی النظر میں. ٹھیک, بھائی وہ جو نمبر دے رہے ہیں نا, اس کے ذریعے یہ اکاؤنٹ نمبر, یہ کہتے ہیں یہ گھبراہٹ کا شکار ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. احسن اقبال صاحب فوراً نمودار ہو جاتے ہیں, یہ جو ہے ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ گرفتاریوں کی تیاری کر رہے ہیں, یہ بکھلائے ہوئے ہیں, یہ ناکام ہو گئے ہیں. او بھائی آپ یہ بتائیں, اور یہ مالم جبا, وہ اعتراض, ٹھیک ہے, مالم جبا کی تحقیقات ہونی چاہیے, انہوں نے بی آر ٹی کے کھڈوں کی بات ہونی چاہیے, خسرو بختیار کی ہونی چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے. ظفر مرزا نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. دواؤں پہ کل بات کروں گا انشاءاللہ. اس کے اوپر اس کے سارا کافی ڈاکومنٹ جمع کر. آٹا چینی کی انہوں نے بات کی ہے. اچھا, آٹا چینی کی انہوں نے بات کی ہے, بالکل ٹھیک ہے. آٹے کا کرائسس کیوں ہوا, اور وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. میں علیم خان سے مستقل پوچھتا رہتا بھی کیا آٹے کی صورتحال ہے, اس لیے کہ وہ جواب دہ ہیں. ان کے جو اعتراضات ہیں حکومت پہ, ان میں سے بعض اعتراضات بالکل درست ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ آپ کا قلم ہے, یہ غائب ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا, میں کہتا ہوں کہ جناب میرے پاس تو اپنے بڑے قلم ہیں, میں تو 50 سال سے قلم سے لکھ رہا ہوں. یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ یہ میری جیب دیکھ لو, اس میں قلم نہیں ہے. بھئی چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا تعامل ہے؟ اور شہباز شریف بولتے کیوں نہیں؟ اور علی عمران جو ہے وہ 2 سال سے وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہارون صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے جو الزام لگا رہا ہے بارے ثبوت بھی اسی کے اوپر ہے کہ وہی ثبوت پیش کرے گا کہ اسی شخص نے. میرے پاس اگر نہیں ثبوت کہ ہارون صاحب نے میرا قلم اٹھایا, میں کیسے الزام آپ کے اوپر لگا سکتی؟ کیا کہنا جی اینکروں کا, بارے ثبوت جو ہے ملزم پہ ہے, نیب کے کیس. مریم صاحبہ کا بیان سامنے, ان کا ریاکشن آیا. وہ کہتی ہیں اربوں خربوں شہباز شریف صاحب نے بچایا, اس شخص کے اوپر انہوں نے صرف 49 لاکھ روپے کے الزامات لگائے ہیں. کھودا پہاڑ نکلا, یہ جو بچایا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دفتر مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کی جگہ ایک دوسرا ٹیبل بنانا ہے, یہ گول ہے چوکور ٹیبل بنانا ہے, ایک ٹیبل خرید کے لاؤ بازار سے. ٹھیک ہے, اب بازار میں ایک آدمی, رسول اللہ نے فرمایا 3 جگہ سے پوچھا کرو, جب کوئی چیز خریدو 3 جگہ سے پوچھا کرو. اور سب سیانے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جگہ سے پوچھا. جو بہت ہی غیر ضروری طور پہ محتاط ہوتے ہیں وہ 12 جگہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا, لیکن جو قول رسول ہوتا ہے وہ بہت جگہوں کا ہے, وہ جو ہوتا ہے وہی ہوتی ہے, اس میں سچائی سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی میں ہے. اب میں اس کی جگہ ایک چوکور میں, ایک دکاندار مجھے کہتا ہے کہ یہ 2 لاکھ کا ہے, دوسرا کہتا ہے 3 لاکھ کا ہے, مگر ایک آدمی 1,60,000 روپے میں وہ کرتا ہے, کوالٹی بھی اس کی وہی ہے, تو میں لے آتا ہوں. تو میں نے بچت کون سی کی ہے, صرف یہ صحیح قیمت پہ خرید رہا ہوں. وہ احسان چڑھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں نے صحیح قیمت پہ بارگیننگ کر کے فلاں چیز خرید لی. یعنی حق تو میرا یہ تھا کہ میں کرپشن کرتا, مگر میں نے نہیں کی. قوم کو میرا احسان مند ہونا چاہیے, میں ذل الہی ہوں.
یہ دلیل اتنی بودھی ہے کہ انہیں دینی نہیں چاہیے. باقی رہ گئی محترمہ مریم اورنگزیب, انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ ریئیکشن ان کے بارے میں کوئی تبصرہ روا ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے؟ ان کی ڈیوٹی ہے, احسن اقبال کی ڈیوٹی ہے, جن لوگوں کی عطا اللہ تارڑ کی ڈیوٹی ہے, جن کی ڈیوٹی ہے, ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟